جانتے ہو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں، وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ لانے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشیوں کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دیں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہو۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا بھی تو دور ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھین جانے پر اللہ سے روٹھے ہوئے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو تم گما بھی نہیں کر سکتے تمہارے یقین سے، وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے گا تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بستر پر دراز یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئی اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک نام، مبارک نام المجیب، قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ حضرت یعقوب کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ بہت محبت کرنے والا رحیم رب ہے۔ میں ہر روز رب کو ایک خط لکھتی ہوں اور وہ روز جواب دیتا ہے کہ صبر کرو، کبھی تھکتا نہیں، مایوس نہ ہو، میں ساتھ ہوں۔ اور جب بہت زیادہ اداس ہوتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ان قریب میں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں سوال اٹھاتی ہوں، کب مولا؟ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو۔ میں کہتی ہوں میرے اللہ، آپ کے وعدے میرے حق میں کیسا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے
کہ تمہاری بعد میں آنے والی زندگی تمہاری پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ میں کہتی ہوں اللہ، لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، مجھے میری کوشش کا نتیجہ بھی ویسا نہیں ملتا جیسے میں چاہتی ہوں۔ جب سب کو لگتا میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جب کچھ کرنے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں بس ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر میں لاجواب سی ہو جاتی ہوں، کوئی سوال رہتا ہی نہیں، بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گی، انشاءاللہ۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ بے شک وہ بڑا بے نیاز بہت بڑا ہے اور اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے، تو کچھ نہیں بھولتا۔ میرے اللہ، آگے چلنے کو تیرا راستہ چاہیے، میری خطاؤں کو معاف کر دے اور پھر سے اڑنے کا حوصلہ عطا کر۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتی، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل کے باہر ہوتے ہیں۔ سنو سنو، تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزمایا جا رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی قدر، اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔